السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک، اور کچھ خبریں عید الاضحیٰ سے متعلق۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد، عیدگاہوں اور میدانوں میں نماز عید ادا کی گئی، جبکہ قربانی کا سلسلہ اگلے 2 روز بھی جاری رہے گا۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عید الاضحیٰ کی نماز پرامن انداز میں ادا کی گئی۔ بڑی مسجدوں میں نماز پر پابندی تھی، لہٰذا محلے کی اور قریب کی مسجدوں میں لوگوں نے نماز دوگانہ ادا کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے۔ پاکستان میں محکمہ داخلہ حکومت پنجاب نے 73 کالعدم تنظیموں پر قربانی کی کھالیں، عطیات اور صدقات دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کراچی کے لیے ایک جامع پیکج تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پیکج کے ذریعے شہر کے باسیوں کی اشروں سے جاری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے کوئی بھی تنازع کشمیر کے بارے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کا 8واں دور ختم ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے افغانستان میں شہریوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور تمام متحارب فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ ہانگ کانگ میں مشتعل مظاہرین نے پولیس احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکیں بلاک کر دیں، تاہم پیر کو اعلی صبح پولیس نے آنسو گیس اور غیر مہلک گولہ بارود فائر کر کے ان افراد کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اور 2 غیر سرکاری تنظیموں نے لیبیا کے قریب سمندر سے مزید 81 تارکین وطن کو بچا لیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ آج بروز پیر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے، جبکہ ملک بھر میں قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے سینکڑوں اجتماعات منعقد کیے گئے، اور اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ پاکستان کے علاوہ بھارت، ایران اور کشمیر کے علاقوں میں بھی عید الاضحیٰ آج پیر کو منائی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور دیگر خلیجی اور یورپی ممالک میں اتوار کو عید منائی گئی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 1 ہفتے سے جاری لاک ڈاؤن عید کے روز بھی برقرار رہا، اور عید الاضحیٰ کی نماز سخت پہرے میں ادا کی گئی، لیکن یہ پرامن انداز میں ادا کی گئی۔ کشمیر میں انتظامیہ کی جانب سے بڑی مسجدوں میں نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، لہٰذا لوگوں نے محلوں اور قریبی مساجد میں نماز دوگانہ ادا کی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سری نگر کی بیشتر گلیاں اور سڑکیں سنسان رہیں، اور لوگ نماز عید ادا کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ نماز کے بعد کشمیر پولیس نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عید کی نماز پرامن انداز میں ادا ہوئی، اور کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 14 فلسطینی اور 4 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے بتایا کہ جھڑپوں کا آغاز اس وقت ہوا جب ہزاروں فلسطینی مسلمانوں کے نزدیک تیسرے مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جمع ہوئے۔ خیال رہے کہ یہ مقام مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل اور اسرائیل فلسطین تنازع کا محور رہا ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کا 8واں دور ختم ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پیر کی صبح دوحہ میں ختم ہونے والے مذاکرات میں طے پایا ہے کہ دونوں فریقین آئندہ کے لائحہ عمل پر اپنے رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔
افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کا حالیہ دور طویل اور کامیاب تھا، جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان اگلے مرحلے میں جانے سے قبل اپنے اپنے رہنماؤں سے مشاورت پر اتفاق ہوا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے اور امریکی مندوب زالمے خلیل زاد نے مذاکرات کے نتائج کی تفصیل نہیں بتائی۔ خلیل زاد نے پیر کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ مذاکرات بارآور تھے اور وہ آئندہ اقدام پر مشاورت کے لیے واشنگٹن جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے افغانستان میں شہریوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام متحرک فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ ICRC نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ دیہاتوں اور گنجان آباد علاقوں پر فضائی بمباریوں اور رات کے حملوں میں بڑے پیمانے پر ایسی خواتین، بچوں اور مردوں کی ہلاکتوں کا سبب بن رہی ہیں جو لڑائی میں شامل نہیں تھے۔ ریڈ کراس کمیٹی نے افغانستان میں طبی مراکز میں بڑھتے ہوئے حملوں سے انتباہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ سن 2019 کے پہلے 6 ماہ میں طبی کارکنوں اور مراکز پر 59 حملے کیے گئے۔ اسی اثنا میں صدر غنی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جذبہ خیرسگالی کے اظہار میں 35 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جو کابل میں قومی سیکیورٹی اداروں کی حراست میں تھے۔ پاکستان میں حکومت پنجاب کے محکمہ داخلہ نے 73 کالعدم تنظیموں پر قربانی کی کھالیں، عطیات اور صدقات جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جماعت الدعوہ، لشکر جھنگوی، تحریک طالبان پاکستان اور تحریک جعفریہ پاکستان بھی ان کالعدم جماعتوں میں شامل ہیں جو اب قربانی کی کھالیں جمع نہیں کر سکیں گی۔ پنجاب حکومت نے کھالیں جمع کرنے کے لیے مختلف اضلاع میں مخصوص پوائنٹس بنائے ہیں جہاں مدارس اور فلاحی تنظیمیں قربانی کی کھالیں جمع کر سکیں گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک اشتہار میں کہا گیا ہے کہ کسی کالعدم تنظیم کو قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پشتون تحفظ موومنٹ PTM کے ایک رہنما نے الزام لگایا ہے کہ بلوچستان میں ان کی تنظیم کے کارکنوں کو سیکیورٹی اہلکار تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ PTM بلوچستان کے سربراہ حسین آغا ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ PTM تشدد کی سیاست کے خلاف ہے، لیکن ان کے بقول ہمارے کارکنان کوئی جلسہ یا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ ناروے کی مسجد میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کا موکل تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہا۔ وکیل کا پیر کے روز کہنا تھا کہ وہ اپنا جرم قبول نہیں کر رہا ہے اور پوچھ گچھ نہ کیے جانے کا اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ یہ مشتبہ مسلح شخص 21 سالہ فلپ منشاس کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ ناروے کے اس شخص کو قتل اور قتل کی کوشش کے الزامات کا سامنا ہے۔ وہ پیر کے روز عدالت میں پیش ہوا۔ مسجد میں کوئی شخص قتل نہیں ہوا، لیکن کئی گھنٹے بعد پولیس کو ایک اور جگہ سے مسلح شخص کی سوتیلی بہن کی ایک لاش ملی ہے۔ مزید برآں مسجد کی اس فائرنگ کو دہشت گرد حملے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اوسلو کی پولیس کے ڈپٹی انسپیکٹر رونی اسکالٹ نے اتوار کے روز کہا کہ پولیس کو مسلح شخص کے دائیں بازو کے انتہا پسند نظریات کے ثبوت مل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تارکین کے خلاف دشمنی رکھتا تھا۔ ہانگ کانگ میں مشتعل احتجاجیوں نے پیر کی صبح سڑکوں کی ناکہ بندی کر دی اور منتشر ہونے کے پولیس کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اس سے پہلے بلوا پولیس نے آنسو گیس پھینکی اور بھاگتے ہوئے لوگوں پر غیر مہلک ہتھیار پھینکے۔ ایک بہت بڑا ہجوم علاقے کے مصروف بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بھی جمع ہو گیا، جس کے باعث پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ حکومت نے 54 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے، جن میں 2 کو پیر کے روز شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ بیجنگ میں حکام نے پیر کے روز اس احتجاج کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری رہے گا۔ کیمرہ مین منصور ملک کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔